السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا چیئرمین تحریک انصاف گوہر علی خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور وہ سٹیٹمنٹ کہیں اس کو یا بھڑک کہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، جس کو تھوڑی بہت قانون کی سمجھ ہے، وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص بھی انتخابات لڑ سکتا ہے۔ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جب نون لیگ کے اوپر کیسز بنے اور اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت جو کیسز بنائے جاتے رہے، تو اس وقت بھی یہ جب سزائیں ہوئیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک نااہل شخص انتخابات نہیں لڑ سکتا، ایک سزا یافتہ شخص انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا ہائیسٹ فورم جو انصاف کی آخری عدالت ہے، وہاں سے بھی یہ آبزرویشنیں لی گئی، یہ فیصلے دیے گئے کہ جناب ایک نااہل شخص جو ہے وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے۔ شعر و شاعری کی گئی، میاں محمد نواز شریف کو سیاسی طور کے اوپر نہ صرف ایک کونے میں لگایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تا حیات نااہلی کا فیصلہ بھی دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے پھر شعر و شاعری اپنے فیصلے میں لکھی اور یہ کہا کہ جو شخص بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گر بھی نہیں بن سکتا، یعنی جو کنگ بننے کا اہل نہیں ہے وہ کنگ میکر بھی نہیں بن سکتا، اور یوں پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سینٹ الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سینیٹرز آزاد حیثیت سے ان کو الیکشن لڑنا پڑا۔ اب یہی صورتحال عمران خان کو بھی درپیش ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گوہر علی خان نے تو کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان 3 حلقوں سے 3 قومی اسمبلی کی نشستوں سے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی جگ ہسائی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ایک نااہل شخص کیسے انتخابات لڑ سکتا ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے نااہل نہیں ہیں۔ کیوں کہا گیا، اس کی کچھ ریزننگ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس جو طارق جہانگیری ہیں، ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور بنیادی جو استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی، وہ یہ تھی کہ عمران خان کا جو سزا معطل ہے لیکن فیصلہ معطل کیا جائے تاکہ وہ الیکشن کے لیے اہل ہو سکیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کیس چلا الیکشن کمیشن میں، 1 ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، پھر اس کے بعد بائی الیکشن میں عمران خان نے حصہ بھی لیا، پھر اس کے بعد باضابطہ طور پہ ٹرائل کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن نے بھیجا متعلقہ کورٹ کو، مقامی عدالت نے کیس سنا۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کو سزا ہوئی، گرفتاری ہوئی۔ سزا معطلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 28 اگست 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا معطل کی۔ ہائی کورٹ کی سزا معطلی کو چیلنج نہیں کیا گیا اور یہ گراؤنڈ نہیں اپنایا گیا کہ فیصلہ بھی معطل کیا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے میں لکھتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ یہ زبانی استدعا کی گئی ہمارے سامنے، اور سزا معطلی ہونے پر صرف سزا معطل ہونے پر کسی امیدوار کو انتخابات کے لیے اہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ پارٹی صدارت کے لیے اہل نہیں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے اس معاملے پہ رجوع کیا گیا اور وہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے حوالے دیے، اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ اصول طے کر چکا ہے کہ سزا معطل تو ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ معطل نہیں ہو سکتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی ان فیلڈ تھا، اور نوٹیفیکیشن سے متعلق
سزا معطل کرنے کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے بحث نہیں کی گئی کہ فیصلہ جو ہے وہ معطل کیا جائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے اب بالکل پکچر کلیئر ہو گئی ہے۔ عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں رہے، وہ نااہل ہو گئے ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ ایک نااہلی کی بھی جو ہے وہ ان پہ چھاپ لگ چکی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے چل کے مزید کون کون سے کیسز جو عمران خان جس میں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، سائفر کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، دیگر بھی کچھ کیسز ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں۔ تو جو قانونی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ بیانات دینا یہ صرف ٹی وی کے اوپر ٹکر چلوانے کے لیے یا بریکنگ نیوزیں چلوانے کے لیے یا سوشل میڈیا کے اوپر صرف ایک من گھڑت بیانیہ بنانے کے لیے تو وہ باتیں تھیں، لیکن قانونی طور کے اوپر اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کلیئر کر دیا ہے۔ تو بیانات دینے کی حد تک تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈران جو وکیل بھی ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان پورے ملک میں الیکشن لڑیں گے، ہر قومی اسمبلی، ہر صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات داخل کروائیں گے، تو کاغذات جمع کرواتے رہیں، ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، سزا برقرار ہے، اور اس سزا کی وجہ سے وہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس وقت تک جب تک ان کی بریت نہیں ہو جاتی یا کم از کم فیصلہ معطل نہیں ہو جاتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کے حوالے دیے اور یہ کہا کہ وہاں پہ صورتحال مختلف ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہارڈ شپ کے کیسز دیکھے جاتے ہیں، یا ہر کیس کا کیس ٹو کیس جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب کیس ختم ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کیوریٹیو ریویو کا ایک کنسیپٹ لے کے سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ تو اس وقت بھی پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کیوریٹیو ریویو جو ہے، جو قابل اصلاح یا قابل علاج اصطلاح ہے یہ قانون کی کیوریٹیو ریویو میں، یہ بھارت میں ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت فیصلہ بھی دیا تھا کہ جسے کیوریٹیو ریویو چاہیے وہ بھارت چلا جائے، پاکستان میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو عام الیکشنز، عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں، وہ نااہل ہیں، ڈسکوالیفائی پرسن ہیں، اور جب تک ان کی فیصلہ موجود ہے اس وقت تک ان کی نااہلی برقرار رہے گی۔ یہ خوش قسمتی ہے عمران خان کے لیے کہ کم از کم ان کو ٹرائل کر کے ان کا جو ہے وہ سزا دی گئی۔ یہاں پہ تو ایک پرائم منسٹر کو آرٹیکل 184(3) کے تحت اس وقت جب اپیل کا حق بھی نہیں تھا، اس وقت خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر نااہل کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی طے ہوا کہ نااہلی کی میعاد تا حیات ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔